أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلندتر صلوات پڑھ دیں۔ گزشتہ 2 شبوں سے قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ ملک کی 12ویں آیت کے ضمن میں ہم مکتب حسینی کے کچھ بنیادی سبق پڑھ رہے ہیں۔ مکتب حسینی ہے۔ مکتب حسینی کے سبق وہ ہوتے ہیں جو انسان کو رشک کے ملک بنا دیتے ہیں۔ مکتب حسینی میں تربیت پانے والے وہ ہوتے ہیں جن کے قدموں کی خاک فرشتے اٹھاتے ہیں۔ مکتب حسینی ہے۔ آقا حسین کی طرف نسبت معمولی چیز نہیں ہے۔ آخر آقا حسین ہی تو تھے جن کے گہوارے سے مس ہو کے فرشتہ عذاب الہی سے بچا۔ اور پھر آج تک وہ عالم ملکوت میں، آسمانوں میں فخر سے یہ کہتا پھرتا ہے، انا عتیق الحسین، میں آزاد کردہ حسین ہوں۔ اس روئے زمین پر حر اور آسمان پر فطرس 2 گواہ ہیں، ایک انسان اور ایک ملک، کہ حسین کے در پہ جو آ جائے، جو بندہ حسین بن جائے، وہی آزاد ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم بندہ حسین بن جائیں، ہم غلام حسین بن جائیں، ہم مکتب حسینی کے سچے طالب علم بن جائیں۔ اور مکتب حسینی کی بنیادی کتاب کیا ہے؟ قرآن۔ اور میں اس سلسلے مجالس کی پہلی ہی مجلس میں عرض کر چکا ہوں کہ اصلاً لبیک یا حسین کے معنی بھی کیا ہیں؟ لبیک یا قرآن۔ لبیک یا حسین یعنی لبیک یا قرآن۔ اور قرآن، اللہ اکبر، قرآن وہ کتاب ہے جس میں کسی شک اور شبہے کی گنجائش نہیں ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا
ریب فیہ، اس میں شک و شبہ تو ہے ہی نہیں، اور اس امر میں بھی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، اور کتاب ہدایت ہے اگر بشر کے لیے، اور وہ بھی آخری کتاب ہے آسمان سے نازل ہونے والی، اپنے پہلے نازل ہونے والی کتابوں کی ناسخ اور قیامت تک باقی رہنے والی کتاب۔ اب بتائیے کتنی عظیم ہوگی، کتنی گہرائیاں ہوں گی اس میں، کتنی بلندیاں ہوں گی، ایک ایک لفظ میں قرآن کے کتنے مطالب ہوں گے۔ تو عموماً میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ بس یہ جستجو اور یہ ذوق بیدار کر دوں، سامعین میں یہ ذوق بیدار ہو جائے، یہ جستجو بیدار ہو جائے کہ بھئی قرآن مجید کو یوں ہی سادہ طور پر سرسری طور پہ پڑھ کے گزر جانا نہیں چاہیے، اگرچہ پابندی کے ساتھ روزانہ ورد کے طور پر تھوڑا سا قرآن پڑھنا چاہیے، مگر اس کے ساتھ تقریباً روزانہ، اور اگر روزانہ ممکن نہ ہو تو ہفتے میں ایک روز کم سے کم مخصوص کرے ہر مومن کہ قرآن مجید کی کچھ آیتیں صحیح سمجھ کے پڑھے، اور اس کے لیے خاص دن مخصوص کیا گیا ہے روز جمعہ۔ روز جمعہ کہا گیا نماز جمعہ پڑھ کے اٹھو تو پھر علم دین، علم قرآن، علوم ختم نبوت، علوم آل محمد میں سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرو۔ امید ہے کہ یہ چیز ذہنوں میں محفوظ رہ جائے گی۔ ہر جمعے کو، روز نہیں کر سکتے ہر جمعے کو کریں، اور دیکھیں کہ اگر واقعاً سنجیدگی کے ساتھ، ارتکاز ذہنی کے ساتھ، یعنی ذہن کو کنسنٹریٹ کر کے ایک ایک لفظ میں غور کریں آپ، قرآن کے ایک ایک لفظ سے ایک ایک کتاب کھلتی ہے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا گزشتہ 2 تقریروں میں کہ صرف لفظ خشیت پہ گفتگو ٹکی رہی۔ خوف کے کتنے مراتب ہیں ابھی پورے بیان نہیں کیے میں نے، اگر سب بیان کروں تو 5 دن کافی نہیں ہوں گے، یہ صرف اشارے ہیں، باقی آپ مطالعہ کریں، جستجو کریں، میں اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ اس سورہ مبارکہ کی ایک خصوصیت اور ہے، آج شروع میں وہ بھی عرض کر دوں۔ اس سورہ مبارکہ یعنی سورہ ملک کو منجیہ بھی کہتے ہیں، منجیہ یعنی نجات دینے والی، اور یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص کہیں بیٹھا، اسے خبر نہیں تھی کہ یہاں قبر ہے کسی کی، بیٹھ گیا اور بیٹھ کے اس نے وہاں پہ سورہ ملک کی تلاوت کی، تو اس نے کوئی نہیں تھا اس کے آس پاس، ایک فریاد سنی، ایک بلند آواز جس میں ایک بشارت تھی، وہ تو لرز گیا، کوئی نہیں ہے، قبر سے آواز آ رہی ہے، کدھر سے آواز آ رہی ہے؟ اب مدینے خوش قسمتی یہ کہ وہ مدینے میں تھا، فوراً پہنچا بارگاہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وآلہ، کہا یا رسول اللہ میں بیٹھا تھا اور یہ سورہ میں نے پڑھا، سورہ ملک، پھر میں نے یہ آواز سنی۔ کہا ہاں، جہاں تم بیٹھے تھے وہاں قبر تھی، اور اس پر تمہاری اس تلاوت کا یہ اثر ہوا کہ اسے بھی راحت ملی، اس نے تمہیں بھی بشارت دی، اس لیے کہ یہ سورہ منجیہ ہے، یعنی یہ عذاب قبر سے اور عذاب الہی سے نجات دینے والا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ عموماً ہم سے بہت سی تھیوریٹیکل باتیں سنتے ہیں، اب تھوڑی تھوڑی پریکٹیکل باتیں بھی سنیے، اسے یاد رکھیے، اس پہ عمل بھی کیجیے، بھلا نہ دیجیے گا۔ سورہ ملک پڑھنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا، مختصر
مختصر چند منٹ لگتے ہیں، 5-7 منٹ اطمینان سے پڑھیں گے تو، اگر حفظ ہو گئی پڑھتے پڑھتے یاد ہو گئی تب تو 3 منٹ اور 4 منٹ میں ہو جاتی ہے۔ سورہ ملک، اس سورہ ملک کی یہ آیت، ان الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک بالتحقیق، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ سے خشیت، اللہ سے بامعرفت خوف رکھتے ہیں، اللہ سے بامعرفت خوف رکھتے ہیں، اور وہ بھی بغیر دیکھے، غیب میں، بالغیب۔ یہاں پر بڑی بحث چھڑ سکتی ہے، علمی اور کلامی اور فلسفیانہ۔ مسلمانوں میں کچھ تو ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالی جسم رکھتے ہیں اور ایک نوجوان کی سی صورت ہے ان کی، نعوذ باللہ، لیکن یہ لوگ بہت کم ہیں، بہت تھوڑے سے۔ زیادہ تر مسلمان یہ مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جسم نہیں رکھتا، لیکن ان میں بھی 2 حصے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ جسم تو نہیں رکھتا ہماری طرح، لیکن روز قیامت وہ ان آنکھوں سے نظر آئے گا، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے مگر وہ نہ یہاں نظر آتا ہے ان آنکھوں سے، نہ وہاں نظر آئے گا ان آنکھوں سے۔ یہ توجہ رکھیے گا اس دقیق نقطے پر، نہ وہاں نظر آئے گا ان آنکھوں سے۔ وہ جو مسلمانوں کا ایک گروہ کہتا ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی انہی آنکھوں سے، نہیں، ان آنکھوں سے زیارت نہیں ہوگی۔ ہمارا نظریہ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان آنکھوں سے زیارت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی اس سے کہیں بلند ہے کہ وہ ان آنکھوں سے نظر آ سکے، اور اگر ان آنکھوں سے نظر آ سکتا تو پھر یہی نظر آتا، کیونکہ ان آنکھوں کا کام بھی اسی دنیا تک ہے۔ ہم تو موت کا استعارہ بھی آنکھ بند ہونا قرار دیتے ہیں نا۔ کیا کہتے ہیں مرنے والے کو؟ ان کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ تو یہ آنکھیں اسی دنیا کے لیے ہیں، اور اگر وہ ان آنکھوں سے نظر آ سکتا تو پھر اسی دنیا میں نظر آتا۔ واضح ہے؟ چونکہ وہ ان آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتا، اس لیے وہ اس دنیا میں نظر نہیں آتا اور نہیں آ سکتا، لیکن جن آنکھوں سے وہ نظر آ سکتا ہے ان آنکھوں سے وہاں نظر آئے گا، اور اگر وہ آنکھیں کوئی یہیں پیدا کر لے تو پھر یہاں بھی اسے نظر آ سکتا ہے۔ اسی لیے، اور یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں، سینہ تان کے کہہ رہے ہیں، بات علمی ہے، بات کلامی ہے، بات حکیمانہ ہے، بات فلسفیانہ ہے، بات تھیولوجی کی ہے، بات نظریاتی ہے، لیکن ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو امام مانا ہے جس نے اعلان کیا ہے کہ ہم تو عبادت ہی نہیں کرتے مگر اس کی جس کو ہم دیکھتے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا تھا نا، امام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ، هل رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ ویحک لم اعبد ربا لم ارہ، میں ایسے رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو دیکھا نہ ہو۔ میں نے کوئی شے نہیں دیکھی مگر اس کے پہلے رب کو دیکھا، اس کے ساتھ رب کو دیکھا، اس کے بعد رب کو دیکھا۔ یہ علی اسی دنیا میں کہہ گئے ہیں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، امام الموحدین اور امام المتقین، اسی دنیا میں ارشاد فرما گئے ہیں
کہ میں ایسے رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو دیکھا نہ ہو. وہ فوراً فرمایا کہ یہ چشم سر اسے نہیں دیکھ سکتی، چشم قلب اسے دیکھتی ہے، چشم قلب اسے دیکھتی ہے. اب ان تمام مجالس، ان تمام محافل، ان تمام تذکروں کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ چشم قلب واہ ہو جائے کہ ہم خدا کو دیکھ سکیں. یعنی مجلس میں آئیں تو نیت کیا ہو؟ کاش آج اس اخلاص کے ساتھ آنسو بہائیں کہ دل کی آنکھیں کھل جائیں. آج کاش اس خلوص کے ساتھ مولا کا تذکرہ کریں کہ دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں. کاش آج اس خلوص کے ساتھ نماز پڑھیں کہ اللہ کا لطف و کرم ہو اور دل بینا ہو جائے تاکہ ہم اپنے رب کو دیکھ سکیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. واضح ہے بات؟ مجھے نہیں معلوم کتنے حضرات نماز کی نیت اس قصد کے ساتھ کرتے ہوں گے. نماز تو پڑھنی ہے، نماز کو ایک جبر سمجھ کر، ایک راہ سمجھ کر، واجب، ایک تکلیف شرعی ہے، بس اسے ادا کرنا ہے کسی صورت سے. یہ اگر جذبہ ہے نماز پڑھنے کا تو کچھ نہیں حاصل ہوگا واقعا. پھر بس لطف الہی پہ منحصر ہے کہ اللہ پوچھے گا اپنے پیغمبر سے، حبیب یہ بھیڑ، یہ مجمع، تم کہو تو معاف کر دیں اور تم کہو تو سزا دیں. خدا سے محبت کرنی چاہیے، خوف نہیں کرنا چاہیے، مگر بے خوف بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ اس فقیر کا جملہ یاد رکھیے گا. بار بار کہتا ہوں نا ممبر سے کہ اللہ وہ شے نہیں ہے جس سے ڈرا جائے، بے شک اللہ وہ ہے جس سے محبت کی جائے، مگر اللہ وہ بھی نہیں ہے جس سے بے خوف ہو جائیں آپ. وہ خوف ہونا چاہیے کہ جو با معرفت ہو. بس اب 2-3 فقرے عرض کروں. آج وقت کم ہوتا ہے اور میں خود بھی آج آنے میں تاخیر ہو گئی، لیکن آج کئی مناسبتیں ہیں. ایک تو آج بہرحال ایام عزا کی ایک تاریخ ہے تو یوں ہی مجالس عزا کا سلسلہ ہے. دوسرے یہ ہے کہ آج 7ویں امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ بھی ہے اور مضبوط روایت ہے، کمزور روایت نہیں ہے. ایک روایت یہ بھی ہے کہ آج حضرت امام حسن مجتبی سبط اکبر کی شہادت کی تاریخ بھی ہے. اچھا، اب ایسی چیزیں ہمارے بر صغیر میں تو بہت جلدی اختلاف کا موضوع بن جاتی ہیں. آج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت ہے تو کیا کریں؟ جشن منائیں. ابھی روزانہ جو مجلس ہوتی ہے اس میں فضائل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ تو اگر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فضائل پڑھے جائیں تو کیا بدعت ہو جائے گی؟ اور فرما رہے ہیں پہلی محرم سے لے کے 9 محرم تک بھی ہر مجلس میں فضائل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ اچھا، روز فضائل ہوتے ہیں، آج فضائل ہونے میں کوئی قباحت ہے؟ واضح ہے. ایسے مسائل کو اختلافی مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. اگر دونوں روایتیں ہیں تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فضائل بیان کیجئے، امام حسن کے مصائب بیان کیجئے. ہم ان کی خوشی میں بھی شریک، ہم ان کے غم میں بھی شریک. تو یہ کئی مناسبتیں ہیں آج. چونکہ کئی مناسبتیں ہیں تو اب تھوڑا تھوڑا تذکرہ تو سب کا کرنے کا جی چاہ رہا ہے آج میرا. اب ایک جملہ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کا
دیکھیے خوف انسان کی فطرت میں ہوتا ہے، کل اور پرسوں بیان کر چکا میں، اور انسان کی شخصیت کی تعمیر کے جتنے عناصر ہیں وہ سب اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کے وجود کے اندر رکھے ہیں، اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ لیکن خوف انسان میں کمزوری پیدا کرتا ہے جب تک کہ وہ علم کے ساتھ نہ ہو۔ جہل کے ساتھ ہوگا خوف ہمیشہ انسان کو تباہ کر دے گا، انسان کی شخصیت کو تباہ کر دے گا۔ اس لیے ہمیشہ خوف علم کے ذریعے اگر پیدا ہو، معرفت کے ذریعے اگر پیدا ہو تو وہ خوف کمزور نہیں کرے گا، وہ قوت بخشے گا۔ اسی لیے یعنی ہر لحاظ سے ہر مقام پر علم اور معرفت کی ضرورت ہے انسان کو۔ یہ جو پیغمبر اکرم معلم انسانیت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعرہ دیا تھا، کیا نعرہ دیا تھا؟ سب کو یاد ہوگا، اتنی بار واعظین اور علماء ذکر کرتے رہتے ہیں، سب کو یاد ہوگا۔ اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو گہوارے سے گور تک، آغوش مادر سے آغوش قبر تک۔ یہ کیوں؟ ایک پیغمبر امی نے، جسے دنیا نہ جانے کس مفہوم میں امی سمجھتی ہے، ہر نفس علم اور معرفت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی تعلیم دی۔ کیوں تعلیم؟ چونکہ ہر صفت کو جو چیز تقویت پہنچاتی ہے وہ علم ہے، اور اصلاً جو چیز انسان کو انسان بناتی ہے وہ علم ہے۔ تو خوف ہو یا محبت، ایک طرف خوف انسان کی شخصیت کو مضبوط شخصیت کی تشکیل میں ایک خاص رول رکھتا ہے، اور ایک طرف محبت۔ خوف کے بھی مراتب ہیں اور محبت کے بھی مراتب۔ خوف کے لیے بھی عربی زبان میں ماشاءاللہ 40 یا اس سے زیادہ الفاظ ہیں، اور محبت کے لیے تو سینکڑوں الفاظ ہیں، لیکن جو مراتب کو بتانے والے الفاظ ہیں آپ کو حیرت ہوگی، وہ 14 ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ اچھا، یہ چیزیں کسی ایک کتاب میں نہیں ملیں گی جوانان عزیز۔ اگر الجھن ہو ریسرچ میں تو اس فقیر سے رجوع کر لیجئے گا، کسی ایک کتاب میں نہیں ملے گی۔ سینکڑوں کتابوں کے مطالعے کے بعد کوئی چیز ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، تو کسی ایک کتاب میں سب کچھ نہیں مل جائے گا آپ کو۔ کہیں 5 لفظ ملیں گے، کہیں 7 لفظ ملیں گے، کہیں 13 لفظ ملیں گے، کہیں 11 لفظ ملیں گے۔ عربی زبان کی ایک مشہور کتاب ہے فقہ اللغہ و سر العربیہ، ثعلبی کی، اسے لغت میں امام مانا جاتا ہے۔ اس نے آج ہی میں مطالعہ کر رہا تھا اس کتاب کا، تو اس نے غالباً 11، ایک مقام پہ 11 اور ایک مقام پہ 13 الفاظ گنائے محبت کے لیے۔ میں نے کہا کہ بس ایک ہی غلطی ہو گئی، 14ویں تک نہیں پہنچ پایا یہ۔ اب تیزی سے کچھ باتیں عرض کروں، لیکن یہ دیکھیے کہ محبت ہو تو علم و معرفت کے ساتھ، خوف ہو تو علم و معرفت کی روشنی میں، کلیدی مطالب ہیں یہ۔ بچوں کی تربیت شروع سے کریں تو ان کو بھی ہر موقع پہ جو چیز بتائیں نا، ان کے لائق ہو مگر علمی ہو،
وہمی نہ ہو. اب پتہ نہیں ایسی باتیں ممبر سے عرض کرنا مناسب ہوتا ہے یا نہیں، لیکن شعراء بھی ہوں گے، ادبا بھی ہوں گے، بہت سے ایسے ہوں گے جو ناولسٹ ہوں گے، ناول لکھتے ہوں گے، شارٹ اسٹوریز لکھتے ہوں گے، آرٹیکلس لکھتے ہوں گے. تو میں ایک مطلب عرض کر کے آگے بڑھوں. آپ کو معلوم ہے یہ ہمارے بر صغیر کا جو معاشرہ ہے اتنا ضعیف الاعتقاد کیوں ہے؟ آپ کو سب کو یاد ہوگا، یہ خاص طور سے جن کے بال سفید ہو چکے ہیں، اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، میری نسل تک یہ بات رہی. دادی اماں، پھوپھی جان، چچی جان، بڑی اماں، بڑے ابا بیٹھ کے کیا کرتے تھے سونے سے پہلے؟ کہانیاں سناتے تھے. کہانیوں میں کہانی کسے سنا رہے ہیں؟ بچے کو. اور کہانی میں کنٹینٹ کیا ہوتا تھا؟ کیریکٹرز کیا ہوتے تھے؟ جن، بھوت، پریت، شہزادوں کی شادی، معاشقہ. شہزادہ تو تھا، اس کو عشق ہو گیا کسی شہزادی سے. اب بتائیے، یہ وہ کنٹینٹ تھا، یہ وہ لٹریچر تھا جو بچوں کے لائق نہیں تھا. جب کئی نسلیں اس طرح کے کمزور، بیمار اور وہمی ادب کے سائے میں پروان چڑھیں تو وہ معاشرہ کیسا ہوگا؟ اب ہر آدمی بڑا ہو گیا لیکن اسے پاؤں اٹھاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، کہیں جن نظر آتا ہے، کہیں بھوت نظر آتا ہے، کہیں سحر نظر آتا ہے، کہیں جادو نظر آتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ کیوں ہوا؟ یہ وہمی ادب. اس وہمی ادب سے چھٹکارا دلائیے اور ایسی کہانیاں، ایسے قصے، ایسی باتیں بچوں کو سنائیے جو قرآنی ہوں، روائی ہوں، حدیثی ہوں، اہل بیت کے کردار پہ مشتمل ہوں اور ساتھ ساتھ سائنسی ہوں. سائنٹیفک حقیقتوں سے یوں ہی بچپن سے بچوں کو آشنا کریں گے آپ تو پھر نسلیں ضعیف الاعتقاد نہیں ہوں. تو یہ سب کیا ہوا؟ بچپن سے کون سی غذا ملنی چاہیے؟ علمی، معرفتی، اعتقادی. اب بس ایک جملہ سن لیجیے آقا امام حسن مجتبی علیہ السلام. ویسے تو جی چاہ رہا تھا کہ آقا کے فضائل و معجزات سناؤں، کیونکہ اس دور میں بہت سے لوگوں نے معجزے بیان کرنا چھوڑ دیے، چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سائنٹیفک نہیں ہے. مگر بہرحال یہ ان کی فکر ہے، میری فکر یہ نہیں ہے. میں تو معجزات کا قائل ہوں اور میں نے تو اپنی آنکھوں سے معجزے دیکھے ہیں. مجھے کون جھٹلا سکتا ہے؟ مجھے کون آگے سمجھا سکتا ہے کہ جی معجزہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا؟ یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن آج وقت میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے میں چند فقرے آپ کو عرض کر رہا ہوں. امام حسن مجتبی علیہ السلام ایک صلوات پڑھیں. نے ایک مرتبہ اپنے خاندان کے سب بچوں کو اکٹھا کیا. ذرا فقرہ سنیے گا. بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو خاندان کے اکٹھا کیا اور جملہ کیا کہا؟ کونوا اوعیۃ العلم. بچوں تم سب کے سب ظرف علم بن جاؤ. ظرف علم بن جاؤ. تم اپنے وجود کو وہ ظرف بنا دو جس میں علم بھرا ہوا ہو. تمہارا ذہن، تمہارا قلب علم سے لبریز ہونا چاہیے. یہ امام کسے سکھا رہے ہیں؟ بچوں کو. کونوا اوعیۃ العلم، تعلموا العلم، سیکھو علم، واکتبوہ، اور اسے لکھو، وضعوہ فی بیوتکم، اور اس کو اپنے گھروں میں رکھو. یہ کس کے ارشادات ہیں؟ امام حسن مجتبی. اور اس کے بعد اب جو فقرہ جو میں پہلے سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے. 2 جملے ہیں اور کیا قیامت کے جملے ہیں. اس میں آپ کو اللہ اور دنیا کا فرق سمجھ میں آ جائے گا.
عموماً کیا کمزوری میں مبتلا رہتے ہیں سب؟ دنیا 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 دنیا. سادات کو اور شیعوں کو تو یہ یاد رکھنا چاہیے، اس غدارہ سے محبت جس کو ہمارے بابا نے 3 طلاقیں دی ہوں، یہ کون سی وفاداری ہے؟ یہ کون سی وفاداری ہے؟ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام دنیا کو 3 طلاقیں دی، سب پڑھتے ہیں، رٹی ہوئی ہے روایت، آپ کو ہر ممبر سے سنتے ہیں. یہ سنتے ہیں کہ مولا نے 3 طلاقیں دے دیں. ہمارے پہلے مولا نے طلاق نہیں دی تھی، صرف ارادہ کیا تھا. تو آپ کو ان شخصیتوں سے کتنا گلہ رہتا ہے؟ اور یہ تو دنیا ہے جسے مولا علی نے طلاق دے دی تھی، اور 3 طلاقیں، فرمایا تھا کہ لا رجعت فیہا لا رجعت بعدہا، اس کے بعد کوئی رجعت نہیں ہے، رجوع نہیں ہے. اور اس کے عشق میں سب گرفتار ہیں. علی کی طلاق دادا اور ٹھکرائی ہوئی دنیا کے عشق میں سب گرفتار. یہ کون سی وفاداری ہوئی بھائی؟ یہ کون سی وفاداری ہے؟ اور اگر بزرگ بوڑھے یہ دنیا کے عشق میں مبتلا رہیں گے تو پھر بچے کیا کریں گے؟ پھر ہم سے آگے پوچھیں گے کیا کریں کہ بچے گمراہ نہ ہوں. سمجھ لیں، تمام تر گمراہیوں کی جڑ حب دنیا ہے. اگر کوئی قاتل حسین بھی بنا ہے تو کیوں قاتل حسین بنا ہے؟ حب دنیا. عمر ابن سعد نحس کس لیے امام کے قتل کے لیے آیا؟ ایک چھوٹا سا اس زمانے میں صوبہ ہوا کرتا تھا، رے کی محبت میں، رے کی حکومت، رے کی گورنری. واضح ہے، روشن ہے. اب سن لیجئے امام حسن مجتبیٰ کا جملہ اور فرق واضح ہو جائے گا. فرماتے ہیں علم و معرفت کی اہمیت بھی ہے یہاں پر. فرما رہے ہیں من عرف اللہ احبہ ومن عرف الدنیا زہد فیہا. جو اللہ کی معرفت پیدا کر لیتا ہے وہ اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے، اور جسے دنیا کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے وہ دنیا سے دور ہونے لگتا ہے. اللہ کی معرفت جسے حاصل ہو جائے پھر وہ اللہ کی محبت پیدا ہونے لگتی. اللہ خالق ہے، صرف خالق ہی نہیں ہے، رب بھی ہے. اللہ نے پیدا کر کے ہمیں چھوڑ نہیں دیا. اللہ ہر نفس ہر لمحہ ہماری ہر ضرورت کو پوری کر رہا ہے، ہر ضرورت کو پورا کر رہا ہے. ہم دعا مانگے یا نہ مانگے، کیا رب ہے، کیا کریم ہے، کیا عظیم ہے، کیا رؤوف ہے، کیا رافت ہے اس کی، کیا رحمت ہے اس کی، کیا شان ہے اس کی. اس پروردگار کی معرفت جیسے جیسے اس کی ایک ایک صفت کا علم ہوتا چلا جائے گا اس سے محبت بڑھتی چلی جائے گی. اور یہ دنیا ایسی ہے کہ اس کی ایک ایک صفت کا جیسے جیسے علم ہوتا چلا جائے گا اس سے نفرت بڑھتی چلی جائے گی. یہ ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا قول. آپ صلوات پڑھ لیں. یہ وہ امام ہے کہ جس کے بچپن کی کیفیت بھی عجیب تھی.
عجیب عجیب روایتیں ہیں جو عام افراد کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ امام کا بچپن کا زمانہ ہے، امام حسن علیہ السلام، رسول کا زمانہ ہے، اور ایک شخص، آپ گویا ظاہری طور پہ بچوں کے درمیان کھیل رہے ہیں، بچوں کے درمیان ہے۔ ایک شخص ادھر سے گزرا اور امام حسن کی طرف دیکھ کے کہا، فرزند رسول مجھے پیاس لگی ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ کوئی معمولی آدمی تھا یا غیر معمولی، میرا خیال یہ ہے کہ کوئی غیر معمولی تھا، یہ اسی قبیل کا تھا کہ جو آ کے در فاطمہ پہ روٹی مانگا کرتے تھے۔ فرزند رسول پیاس لگی ہے، آپ یہ نہیں کیا آپ نے کہ گھر جاتے پانی گھر سے لاتے، کنویں پہ جاتے پانی کنویں سے لاتے۔ سنیے گا جوانان عزیز، کھیل رہے میدان میں، آپ آگے بڑھے، ایک پتھر اٹھایا، پتھر کا ایک ٹکڑا، سخت پتھر، اور اسے یوں نچوڑا ہے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے، تو آب زلال جاری ہو گئے۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ یہ ہے امام حسن، بچپن کا زمانہ ہے، ننھے ننھے ہاتھوں سے یہ نچوڑا ہے پتھر کو، آب زلال جاری ہو گیا۔ اچھا، ایک صاحب نے دیکھا اور ان کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں اور گئے فوراً رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ آج تو ہم نے بہت عجیب چیز دیکھی۔ کہ کیا دیکھ لیا؟ کہا حسن۔ کہاں حسن کیا ہوا؟ کہ ایک شخص نے پانی مانگا، انہوں نے پتھر اٹھایا یوں نچوڑ دیا، اس میں سے پانی ہی نکل آیا۔ کہا تمہیں معلوم نہیں، یہ وہ بچے ہیں اللہ نے کائنات کے ذرے ذرے کو ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ اور اسی سے مشابہ ایک روایت اور ہے، وہ بھی عرض کر ہی دوں۔ وہ روایت یہ ہے کہ ایک مقام پر آپ ایسے ہی بچوں کے درمیان تھے اور فضا میں مختلف پرندے اڑ رہے تھے۔ آپ جس پرندے کی طرف اشارہ کرتے تھے وہ پرندہ آ کے آپ کے ہاتھوں پہ بیٹھ جاتا تھا، کچھ دیر اس سے کھیلتے تھے، گفتگو کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، پھر اڑا دیتے تھے۔ جس پرندے کی طرف اشارہ کیا وہ آ کے بیٹھ جاتا تھا، شانے پر، ہاتھوں پر، بازو پر۔ پھر ایک صاحب کو نظر آ گئی یہ بات، پھر وہی کیفیت طاری ہوئی اور دوڑ کے گئے حضور کے پاس۔ حضور نے وہی جواب دیا کہ تم میرے بچے حسن کے لیے ایسی بات کر رہے ہو؟ تعجب ہے تمہیں؟ اللہ نے کائنات کی ہر مخلوق کو حکم دیا ہے کہ ان بچوں کی اطاعت کرے۔ یہ ہیں ائمہ آپ کے، یہ معجزات بھی بیان ہونے چاہیے۔ یہ نہ سوچئے کہ جناب والا سائنس کا دور ہے تو ہم معجزات نہیں سن سکتے، یہ ادھوری سائنس مت پڑھیے۔ اچھا سن لیجئے، بڑے سائنس کے پرستار ہیں آپ کو یہ بھی پتا ہے سائنس آپ کو کیا سمجھتی ہے؟ سائنس آپ کو کیا سمجھتی ہے؟ سائنس آپ کو حیوان سمجھتی ہے، حیوان، جانور۔ یہ وحی الہی ہے، یہ قرآن ہے، یہ دین ہے، یہ نبی ہے جو آپ کو انسان ہونے کا اعزاز بخشتا ہے۔
آپ فخر کرتے ہیں نا کہ آپ انسان ہیں. اس پوری کائنات میں تاج کرامت، تاج شرف، تاج اعزاز، تاج عظمت آپ کے سر پر ہے کہ آپ انسان ہیں. یہ تاج کس نے پہنایا ہے؟ سائنس نے. سائنس تو آپ کو حیوان سمجھتی ہے. بس سائنس سے اتنا کام لیجئے جتنا سائنس کا کام ہے. سائنس کا کام ہے عناصر مادی کو پہچاننا اور استعمال کرنے کا سلیقہ بتانا. بس سائنس آپ کو اللہ اور معصومین کے معاملات میں دخل نہیں دے سکتی. جس چیز کا جہاں تک حق اور حصہ ہے بس وہیں تک رکھیے. سائنس کا حوالہ دے کے اللہ کا انکار ہو رہا ہے، سائنس کا حوالہ دے کے نبی کا انکار ہو رہا ہے، سائنس کا حوالہ دے کے امامت کا انکار ہو رہا ہے، سائنس کے حوالے دے کے معجزات کا انکار ہو رہا ہے. ایسا نہ کیجیے. یہ سائنس شناسی نہیں ہے. میں ذرا سی مثال دے دوں. جو میں نے کہا کہ سائنس آپ کو حیوان سمجھتی ہے، کہ جو آپ بیمار پڑتے ہو آپ کو دوائیں کھلائی جاتی ہیں، یا آپ کو دوا کھلانے سے پہلے کس پہ آزمائی جاتی ہیں؟ چوہوں پر، بلیوں پر، اجلکم اللہ، کلاب پر، خنازیر پر. آپ کے ادب سے میں نے اردو میں نہیں کہا، عربی میں کہہ دیا. بعض الفاظ اچھے نہیں لگتے مقام منبر سے. بندروں پر. خلاصہ یہ کہ جانوروں پر ادنا اور پست اور رقیق اور ناپاک جانوروں پر آزمائی جاتی ہیں دوائیں، اور جب وہاں کامیاب ہو جاتی ہیں تو آپ کے جسم مبارک میں وہ استعمال کی جاتی ہیں. تو کیا سلوک کیا سائنس نے؟ کیا سلوک کیا آپ کے ساتھ؟ واضح ہے نا بات. دیکھیے یہ اب سنجیدہ بات ہو گئی. اب ہو گئی تھیوریٹیکل، جو ہماری روش ہے نا اس میں ہم آ گئے، مگر دیر تک نہیں پڑھیں گے، مطمئن رہیے. یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، کل ہاتھ جوڑ چکے ہیں ہم، ہر روز تھوڑی ہاتھ جوڑوائیں گے ان سے. صلوات پڑھ دیجئے محمد. بس مختصر یاد رکھیے یہ مطالب، اس پہ سوچیے گا جوانان عزیز، بزرگان محترم. ہمارے اور آپ کے متعلق واقعاً دو نظریے ہیں. ایک نظریہ یہ ہے کہ ہم حیوان ہیں. اس بنیادی نظریے کے بعد ہمارے اور آپ کے ساتھ جو ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں ہر جہت سے وہ مختلف ہیں. سائنس بھی ہمیں حیوان سمجھتی ہے، وہ معلوم ہے آپ کو. جو یہ زائنسٹ اسرائیلی صہیونی آئیڈیالوجی ہے وہ بھی ہمیں اور آپ کو حیوان ہی سمجھتی ہے. ان کے یہاں ریٹن ڈاکومنٹ ہے، گویا ان کے ہاں کی نعوذ باللہ منزل من اللہ وحی یہ ہے. ظاہر ہے جو جھوٹی ہے کہ جو یہودی نہیں ہے وہ بیسٹ ہے، بیسٹ. اس لیے اس کے کچھ حقوق ہی نہیں ہے کسی ایک جویش کے سامنے. اسے قتل کیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے، کتوں کے سامنے ڈال دیا جائے، ان کی عورتوں کی بے حرمتی کی جائے، سب جائز ہے، سب ان کا حق ہے. یہ ریٹن ہے، آپ جا کے ریسرچ کر لیجئے. تو ایک طرف یہ ہے جو ہمیں آپ کو حیوان سمجھتے ہیں، اور ایک طرف سائنس ہے جو ہمیں اور آپ کو حیوان سمجھتی ہے. جب یہ نظریہ قائم ہوگا کہ یہ آپ اور ہم حیوان ہیں تو ہمارے ساتھ نظام دوسرا ہوگا، سلوک دوسرا ہوگا. اور ایک وہ نظریہ ہے جو ہمیں اور آپ کو انسان سمجھتا ہے. جو انسان سمجھتا ہے وہ ہمارے ساتھ اور آپ کے ساتھ سلوک الگ کرے گا، ہمیں اور آپ کو نظام الگ عطا کرے گا. جو ہمیں اور آپ کو حیوان سمجھتے ہیں وہ کبھی جمہوریت کا نظریہ دے دیتے ہیں، کبھی ملوکیت کا نظریہ دے دیتے ہیں، کبھی شہنشاہیت کا نظریہ دے دیتے ہیں. لیکن جو ہمیں انسان سمجھتے ہیں وہ اس میں سے کوئی نظریہ قبول نہیں کرتے، وہ ولایت کا نظریہ عطا کر. قرآن ہمیں انسان سمجھتا ہے
اور ہمارے معاشرے کی تنظیم کے لیے جو نظریہ دیتا ہے وہ ولایت کا نظریہ دیتا ہے، جو اللہ سے شروع ہوتا ہے، محمد سے ہوتا ہوا، علی سے ہوتا ہوا، امام آخر الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ پہنچتا ہے۔ واضح ہے، قرآن ہے جو ہمیں اور آپ کو انسان کا رتبہ دیتا ہے، اور قرآن ہی ہے جو ہمیں جو نظریہ دیتا ہے تنظیم معاشرے کا۔ وہ کون سا نظریہ ہے؟ ولایت۔ بارہا کہہ چکا ہوں میں، ولایت ولایت ولایت۔ قرآن نے جو نظام دیا ہے وہ نظام ولایت ہے، جو اللہ سے شروع ہوتا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ نظام دیا جا رہا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، نظام دیا جا رہا ہے، ولایت کا نظام۔ تو دیکھا ہم نے فرق ہے، ایک جگہ یہ کہ ہم جو کہیں گے آپ کرنے پہ مجبور ہیں۔ تاریخ میں بچے پڑھتے ہیں کہ وہ فرعون یہ تھا اور نمرود یہ تھا، کتاب میں تاریخ میں بہت پڑھی ہے، اب دیکھ لیجیے نمرود اور فرعون اس وقت موجود ہیں روئے زمین پہ یا نہیں؟ موجود ہیں، ان سے بیزاری لازم ہے، کسی بھی اعتبار سے ان کے ساتھ ہمدردی اور ان کا احترام حرام ہے، حرام، شرعاً حرام ہے، انسانی نقطہ نظر سے حرام ہے، فطرت کے نقطہ نظر سے حرام ہے۔ بات آگے بڑھا دوں، میں جب جذباتی ہو جاتا ہوں تو یا تو بہت بلند آواز سے بولتا ہوں یا چپ ہو جاتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد۔ جو آپ کو 20 سمجھتے ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ خود دیکھ رہے ہیں، غزہ میں کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا وہ جو پڑوس میں ہیں وہ تو ٹھیک ہے بھئی، اب ان کا جو بھی، میں تھوڑی دیر کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بھئی ادھر ایک آبادی ہے ادھر ایک آبادی ہے، ایک دوسرے پہ ظلم کر رہے ہیں۔ یہ جو 7 سمندر پار ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا وہاں سے کوئی تعلق نہیں، آپ امریکہ ہی میں پیدا ہوئے، امریکہ ہی میں پلے بڑھے، وہیں ہیں، وہیں تشریف فرما ہے اس وقت بھی، مگر نظر آپ کی جو ہے وہ غزہ اسٹرپ پر ہے کہ ہم یہاں پر نزہت گاہ بنائیں گے، اپنی عشرت گاہ بنائیں گے، یہاں پہ ہم ریزورٹ بنائیں گے، اور اس بنانے کے لیے کیا کریں گے؟ انسانوں کو، واضح ہے یہ باتیں کیا خاموشی کی ہیں؟ چپ رہنے والی باتیں ہیں۔ ان مظالم پہ جو چپ رہے وہ بھی مجرم ہے۔ بہت سی باتیں ممبر پہ آ جاتی ہیں، کیا کیا پڑھوں کیا کیا نہ پڑھوں، لیکن بہرحال ہر تذکرے میں کوئی نہ کوئی ایک قرآنی سبق پوشیدہ ہے۔ اب 1-2 فقرے اور عرض کر دوں بس، تمام مجلس اگرچہ دیر میں شروع ہوئی تھی لیکن ختم کر رہا ہوں۔ آقا امام حسن یاد رہیں گے آپ کو؟ خدا کی قسم میرا یہ یقین ہے کوئی اب بھی کسی صحرا میں ایسی جگہ پر ہو کہ اسے پانی نہ مل رہا ہو اور پیاس سے ہلاک ہو رہا ہو، وہ کوئی پتھر کا ٹکڑا اٹھا کے حسن کا واسطہ دے کے دعا کرے تو اس میں سے چشمہ جاری ہو جائے گا۔ یہ نسخے یاد رکھیے، یہ میرا اعتقاد ہے۔ کوئی مجھے دیوانہ کہے کہے، مجنون کہے کہے، جنون بھی عشق کے مراتب میں سے ایک مرتبہ ہے نا، جنون عشق کے مراتب میں سے ایک مرتبہ ہے، اور محبت اندھی نہیں ہوتی، یہ بات غلط کہی جاتی ہے۔ محبت پیدا ہی ہوتی ہے معرفت کے نتیجے میں، محبت معرفت کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، اسے معرفت اور علم حاصل کر کے اور تقویت دینی چاہیے۔ بس عزیزان گرامی،
باقی بہت سی باتیں ہیں جو تھیوریٹیکل بھی ہیں، پریکٹیکل بھی ہیں، انشاءاللہ کل اور پرسوں کی مجلس میں عرض کروں گا۔ آج ایک فقرے میں آپ کی طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی۔ آج ولادت تو آقا امام موسیٰ الکاظم کی ہے، لیکن آقا موسیٰ الکاظم علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ پوری زندگی آپ جس اہتمام سے امام حسین کی عزاداری کرتے تھے وہ ایک خاص شان تھی، جس کی گواہی کسی اور نے نہیں، امام رضا علیہ السلام نے دی۔ امام رضا نے فرمایا، یہ جو ہم لوگ خاص اہتمام سے 10 دن شروع کے، ویسے تو ہم 2 مہینے 8 دن عزاداری کرتے ہیں، لیکن جو 10 دن پہلی محرم سے 10 محرم تک جو خاص اہتمام سے عزاداری کرتے ہیں، یہ امام زین العابدین علیہ السلام سے شروع ہو کر بات پہنچتی ہے امام موسیٰ الکاظم تک۔ امام رضا فرماتے ہیں اپنے اصحاب سے کہ کبھی میں نے اپنے بابا کو ہلال محرم دیکھنے کے بعد مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ امام موسیٰ الکاظم ہلال محرم دیکھنے کے بعد کبھی مسکراتے نہیں تھے، چہرے کا رنگ متغیر ہوتا تھا، آنکھیں سرخ ہوتی تھیں، خون کے آنسو روتے تھے۔ اور امام کی ایک خاص کیفیت تھی، جب امام کسی کو ہدیہ دیتے تھے، عموماً لباس دیتے تھے، پیرہن، پوشاک یا کفن، اس کے ساتھ امام حسین کی تربت ضرور دیتے تھے، خاک شفا۔ امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام خاک شفا ضرور عنایت فرماتے تھے اپنے چاہنے والوں کو خاک شفا ہدیہ فرمایا کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ایک کیفیت یہ تھی، جب بھی کوئی کربلا سے آتا تھا یا زیارت کے لیے جاتا تھا اور آپ خود اپنی طرف سے زاد راہ دے کر زیارت کے لیے بھیجا کرتے تھے، جو اس سے فرمائش کرتے تھے واپس آنا تو خاک کربلا لے کے آنا۔ اور یہ روایت کا جملہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ کوئی مبالغہ آمیز بیان نہیں ہے، روایت کا جملہ ہے کہ جب کوئی خاک کربلا لے کے آتا تھا تو اسے سونگھتے تھے اور بس تڑپ تڑپ کے روتے تھے۔ سونگھتے تھے، استشمام فرماتے تھے اور تڑپ تڑپ کے روتے تھے۔ یہ تھا کردار امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام کا۔ اس خاندان میں یہ دل سوزی، یہ درد کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ شروع سے آخر تک ہر معصوم نے جتنی مصیبتیں سہی ہیں، ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے، ورنہ یہ تو اللہ کے وہ برگزیدہ نورانی بندے تھے جن کا مقام عرش تھا۔ یہ تو وہ اللہ کے وہ برگزیدہ نورانی بندے تھے جن کا مقام عرش تھا۔ یہ زمین پہ تشریف لائے صرف ہماری اور آپ کی اور انسانیت کی ہدایت کے لیے۔ تو ایک ایک معصوم پہ جو مصیبتیں گزری ہیں، خود حضرت موسیٰ الکاظم علیہ السلام کی پوری زندگی تقریباً قید خانے میں گزر گئی۔ لیکن آج چونکہ تاریخ شہادت امام حسن مجتبیٰ ہے، اس لیے میں چند فقرے آقا حسن کی شہادت کے تعلق سے عرض کر دوں۔ آقا حسن کو جب زہر دیا گیا، اور ایک بار نہیں متعدد بار زہر دیا گیا، بار بار زہر دیا گیا اور طرح طرح سے زہر دیا گیا، آخری بار جب زہر دیا گیا اور آپ کی حالت غیر ہوئی اور آپ کے جگر کے ٹکڑے منہ سے نکلنے لگے، تو آپ نے حضرت امام حسین کو بلایا، آقا حسین تشریف لے گئے، حضرت محمد حنفیہ کو بلایا، حضرت محمد حنفیہ آ گئے، حضرت محمد حنفیہ سے خاص وصیتیں فرمائیں، اور اس کے بعد آقا حسین سے دیر تک وصیتیں فرمائیں۔ آقا حسین کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے
آقا حسن کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے. خاص طور سے اپنے بچوں کے لیے وصیت فرمائی، حسین میں جا رہا ہوں، اب یہ میرے جتنے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تمہارے سپرد ہیں. اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں نا کہ قاسم کو حسین نے جینے کے لیے پالا تھا. یہی سبب تھا کہ جب کربلا میں میدان میں جانے کی اجازت دینے کی باری آئی تو حسین اجازت دے نہیں پا رہے تھے. ہائے جس بھتیجے کو جینے کے لیے پالا ہو اسے مرنے کے لیے بھیج دیں. آقا حسن نے اپنے بچوں کے لیے وصیت فرمائی، دین کے لیے، امت کے لیے وصیتیں فرمائی، القائے نسبت فرمائی، وصایا انبیاء و وصایا ائمہ سپرد کیے، اور اس کے بعد اس دنیا کو الوداع کہا. ساتھ میں وصیت فرمائی تھی، بھیا حسین کوشش کرنا کہ مجھے لحد نصیب ہو جائے نانا کے پہلو میں. مگر دیکھو اگر نانا کے پہلو میں دفن کرنے کے لیے کوئی منع کرے، روکے، تو میری خاطر سے ایک قطرہ بھی لہو نہ بہانا. حسین میری خاطر سے جنگ نہ کرنا، پھر مجھے لے جا کے بقیع میں دفن کر دینا. آقا حسین تجہیز و تکفین کے بعد لے کے چلے، اور وہی ہوا جو آقا حسن نے اس کا اشارہ فرمایا تھا. حجرہ پیغمبر کی طرف جیسے ہی جنازہ امام حسن لے کے چلے ہیں، ایک لشکر آ گیا، ایک فوج آ گئی. ہم حسن کو پہلو پیغمبر میں دفن نہیں ہونے دیں گے. ابھی گفتگو ہو ہی رہی تھی، امام حسین سمجھانا چاہ رہے تھے حسن نواسا ہے پیغمبر کا، بڑا نواسا ہے. حسن سے کس قدر محبت کرتے تھے پیغمبر. ابھی گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ دشمنوں نے جنازہ امام حسن پر تیر برسانا شروع. روایتوں میں ہے کہ بعض تیر جسم مبارک میں پیوست ہو گئے، جسم مبارک سے لہو بہنے لگا، کفن سرخ ہو گیا. میں دست ادب جوڑ کے عرض کروں گا، آقا آج آپ کی شب شہادت ہے، آج آپ کا روز شہادت ہے، میں آپ کا تذکرہ تو کر رہا ہوں، لیکن آپ کے جنازے پہ تیر بارانی کے ساتھ میری نگاہ میں دوسرا منظر آ گیا. آپ کے جنازے پہ چند تیر لگے تھے، مگر ہائے حسین، جن کے جسم نازنی پر جب آپ گھوڑے پہ تشریف فرما تھے اتنے تیر لگے تھے کہ جب گھوڑے سے زمین پر آنے لگے ابھی حسین زندہ ہیں، ابھی وفات نہیں پائی، ابھی سر قلم نہیں ہوا، جسم پر اتنے تیر ہیں کہ گھوڑے سے زمین پر نہیں آ سکتے. ایک ساتھ تک آپ کا جسم نازنی تیروں پر معلق رہا. حسین نے اپنے جسم مبارک پر اور سینے پہ اتنا زور دیا کہ سینے کی طرف سے جو تیر پیوست تھے پشت کی طرف سے نکل گئے. جیتے جی حسین کا جسم چھلنی ہو گیا، فوارے کی طرح خون بہنے لگا، اور حسین نے اس وقت سجدہ آخر ادا کیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ عبودیتا ورقا. انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار ملت اسلامیہ کو معرفت اہل بیت کی دولت عطا فرمانے. پالنے والے ملت اسلامیہ، امت اسلامیہ کے افراد کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے. پروردگار ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے مٹا دے اور دنیا کو مسخر کر کے ہمارے بچوں کے قدموں میں ڈال دے.
پروردگار انہیں دنیا کی ترقی بھی عطا فرما، دین کی ترقی بھی عطا فرما۔ پروردگار اس دنیا کو ان کے اوپر تصدق کر دے اور آخرت کو ان کو عطا فرما۔ معبود پروردگار ہمیں قرآن کے علوم، اہل بیت کے علوم سے آراستہ فرما۔ پروردگار معاشرے کو علماء حق سے وابستہ فرما، علماء حق کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، مرجعیات رشیدہ کی حفاظت فرما، مراجع کرام کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار مقام معظم رہبری کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار اپنے ولی آخر، ولی معصوم، حجت برحق کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا۔